قیمتی گھڑیاں ہیں وہ جو مسجد میں گزر جائیں اور مقدس ہستیوں کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کی حالات زندگی سننے میں سیکھنے میں جو وقت گزرے، یقیناً یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور یہ وقت انسان کے لیے بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے، باہر جو فارغ ہو گئے اندر تشریف لے آئیں۔ کسی بھی مجمع میں مل کر بیٹھنا، جڑ کر بیٹھنا، یہ آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی ہے۔ آواز تو بھلے باہر بھی پہنچ رہی ہو، لیکن جب یکسوئی کے ساتھ آدمی ذوق اور شوق اور طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی طلب پر، شوق پر، محبت پر اللہ بہت نوازتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور منقبت کا بیان چل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک بہت اہم اور روشن ترین باب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اترنے والی آیات مقدسہ، اور مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں بہت اس پر لکھا ہے، اور اسی طرح سے محدثین میں، مورخین نے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ان آیات کو درج کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان آیات کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کی سب آیات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اتری ہیں۔ تائید میں اترنے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک رائے پیدا ہوئی، ایک چاہت پیدا ہوئی، اور جو دل میں خیال پیدا ہوا کبھی کبھی اس خیال کا اظہار بھی فرمایا، اور زبان مبارک سے اس خیال کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو جیسے ہی خیال کا اظہار فرمایا تو اگلے لمحے میں وہ آیت آ گئی، یا کوئی سوال پوچھا، اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے آیت اتار دی۔ تو اس کا معنی ہے کہ ان کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ اور یہ بات ایک کل میں نے عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ملہم ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے بہت اچھی طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بھلائیوں، تمام خیروں کا منبع اور خزانہ ہے، آپ مرکز ہیں۔ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر حاصل کر کے لے جاتا ہے، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق لے کے جاتا ہے۔
کسی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سخاوت سیکھی، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص وصف شجاعت اور بہادری کو اختیار کیا، کسی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عدل و انصاف کو حاصل کیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچائی کو حاصل کیا۔ غرض یہ کہ ہر ایک نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں یا ان کو جو مقام ملا وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ غرض یہ کہ ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان مراتب بھی ہیں۔ ہاں، کسی صحابی کی جزوی فضیلت کی وجہ سے وہ دوسرے سے مقام میں آگے نہیں بڑھے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ کے فضائل جب ہم بیان کرتے ہیں تو فضائل تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب صحابہ کے متعلق ترضی کا عقیدہ کہ سب سے اللہ راضی ہو گیا، سب کے متعلق یہ عقیدہ کہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب عادل ہیں، نیک صالح ہیں، سب کے متعلق یہ عقیدہ، سب کے سب جو ہے وہ معیار حق ہیں، اور سب کے سب سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مراتب کس طرح سے سب سے بلند مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حاصل ہوا۔ تو یہ چار اسی ترتیب سے یہ خلافت پر آئے۔ پھر ان چار کے بعد ان 6 کا مقام ہے جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ عشرہ 10، مبشرہ ایک مجلس میں جن کو خوشخبری دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جن کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان میں 4 تو یہی بزرگ شخصیات ہیں، اور ان 4 کے علاوہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور سعد اور سعید رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جس ترتیب سے میں نے نام لیے ہیں اس ترتیب سے یاد کرنا ذرا آسان ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ پھر ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ ان کے بعد اصحاب بدر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی۔ پھر ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ ان کا مقام ہے جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شمولیت اختیار کی۔ پھر ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ وہ لوگ ہیں اصحاب بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ میں جو شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد ان کا مقام ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کے بعد عمومی طور پر، اور قرآن اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، اتنے عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مراتب کو ذکر فرمایا، اور مراتب کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ تو سب کے لیے ہے۔ مراتب ان کے ضرور ہیں لیکن جنت کا وعدہ تو سب کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اترنے والی آیات آپ ذہن نشین فرمائیں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ آپ ذہن نشین فرمائیں گے، تو ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ ذہن میں سوال نہ آئے کہ شاید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقام بلند ہے۔ ایسا نہیں، جب موقع آئے گا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب انشاءاللہ اپنی جگہ پر ہم ذکر کریں گے۔
تو اب ان آیات کو ہم ایک نظر سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں جو آیات اتری ہیں، اور یہ آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا بھی بیان ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ موافقت کی ہے، اور جب موافقت کی بات کی یعنی جو میری تمنا تھی اللہ نے اس پر آیت اتاری، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھی ذکر فرمایا۔ قصہ یہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نماز ہم نفل پڑھ لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی لگی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک فیصلہ نہیں فرما سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تائید پیش کی، یہ رائے پیش فرمائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی ایک بات پسند آئی۔ اگلے لمحے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت مقدسہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے رجوع کی جگہ بنایا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں رجوع کرتے ہیں، اور ہم نے بیت اللہ کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، امن کی جگہ اسے بنایا ہے۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو۔ لہٰذا ہر حاجی حج کرنے والا اور ہر عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز دوگانہ ضرور پڑھتا ہے، اور وہ جب طواف آدمی کر لیتا ہے تو طواف کے چکر پورے کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے یہ پڑھنے واجب ہوا کرتے ہیں اور ضروری ہوا کرتے ہیں، اور جب تک یہ نہیں پڑھے گا تو یقیناً حج اور عمرے کی قبولیت میں خلل واقع ہوگا۔ تو اس لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اترنے والی آیت ہے۔ تو اس موقع پر ان بزرگ ہستیوں کے لیے بھی آدمی دعا کر لے جن کی برکت سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، جن کی برکت سے یہ دوگانہ پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ بیت اللہ کے اندر طواف کر لینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام ابراہیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور وہ قدرتی طور پر اللہ پاک کی قدرت کا ایک بڑا مظہر تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کو بھی بیان فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس بیت اللہ کے اندر حرم میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے کہ وہ پتھر ہے، پتھر تو ایک بے جان چیز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے، وہ خود اوپر ہوتا تھا اور پھر خود نیچے آتا تھا، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی ہیں۔ اب اس کو جا کے چھونا، اس کی جالی کو چھونا، اس کے خول کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ وہاں جو چومنا ہے، بوسہ دینا ہے، وہ حجر اسود کا ہے بس، اور اسی طرح سے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، چھو ہے آپ علیہ السلام نے، باقی جو بوسہ دینے والی بات ہے وہ صرف حجر اسود کو ہے۔ اور اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات پھر آتی ہے کہ بیت اللہ کے سامنے آئے، طواف کیا، حجر اسود کے سامنے آئے، اسے چوما اور کہا اے پتھر تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، بس اس لیے تجھے چوم رہا ہوں، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرے نبی کی سنت ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے یہ لوگ، اللہ کے نبی کی سنت آ گئی، اللہ کے نبی کا عمل آ گیا، میری عقل تسلیم کرے نہ کرے، میری سوچ مانے نہ مانے، بس اللہ کے نبی کی سنت ہے، مجھے یہ پوری کرنی۔
تو بہرحال یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ وہ پہلی آیت ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں آگے ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں۔ ظاہر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے جو ایمان لا چکے وہ بھی ہوتے تھے، اور بہت سارا کفار کا مجمع بھی آتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد غزوہ بدر، اور پھر احد، پھر اس کے بعد احزاب، پھر حدیبیہ کا جب وقت آیا، حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان۔ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا جنگ بندی کا، اور اس جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عرب سے نکال کر باہر کی طرف پھیلایا، اور آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، 28 ممالک کی طرف آپ علیہ السلام کے خطوط گئے، اور آپ کے قاصد گئے جہاں آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ جہاں جہاں وہ خط پہنچے وہاں سے لوگ آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آنے لگے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لہٰذا اگر ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے چہروں پر بڑی چادر کو ڈال دیا کریں۔ اس کو کہتے ہیں آیت حجاب، پردے کی آیت۔ وجہ کیا بتائی؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، بڑی پیاری وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزادی اور غلامی، آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے؟ کہاں آزاد عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد خاتون ہے، اور اس کے پیچھے کوئی عزت مند بھائی موجود ہے، اس کے پیچھے عزت مند اس کا باپ موجود ہے، اس کے پیچھے عزت مند اس کا بیٹا غیرت مند موجود ہے، غیرت مند شوہر موجود ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن، بیٹی، ماں پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، اور جو باندی اور لونڈی ہوگی اس تو خاندان نہیں ہے، لہٰذا ان باندیوں اور مسلمان آزاد عورتوں کے درمیان میں فرق پردے سے کیا جائے گا کہ مسلمان آزاد عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی، اور جو لونڈی اور باندی ہوگی وہ پردہ نہیں کرے گی، تاکہ فرق پتہ چلے۔ آج پردہ تو غلامی ہے، آج تو یہ تصور ہو گیا کہ پردہ تو غلامی ہے۔ آج پردے سے آزادی چاہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے آزادی چاہ کر دنیا کے ہر فرد کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی وہ غلامی ہے جس غلامی میں عزت ہی عزت ہے، اور اس غلامی کے علاوہ کسی بھی کی غلامی کرو گے اس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ چاہے نفس کے غلام بنو، چاہے کافروں کے غلام بنو، چاہے کسی کے بھی غلام بنو، اس غلامی میں ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ وہ واحد غلامی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں انسان کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ تو اس آیت میں پردے کا حکم آیا۔ اس کے بعد نمبر 3، بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جائے، اس کی تفصیل پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، سورۃ الانفال اور آیت نمبر 66 ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں بدر کے موقع پر 70 مشرکین کے قیدی ہاتھ آئے، اور یہ اللہ کا نظام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ میں گزارے، شدت اور سختی کے سال گزارے، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اتمام حجت ہونے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا۔
اور ان کو مکہ مکرمہ ارض مقدسہ سے نکالا گیا اور نکال کر بدر کے مقام پر لایا گیا، اور وہاں قریش کے بڑے بڑے سارے سردار مارے، جو رہے سہے تھے بچے کچے وہ قید میں آ گئے۔ اب قید میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ سے کہ ان کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ تو دو رائے آئی۔ ایک رائے تو یہ تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، دیکھو کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہر آدمی کی، صحابہ میں سے ہر صحابی کی نیت 100% خالص نیت تھی۔ ان کی یہ رائے تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو آپ پسند فرماتے ہیں، لہٰذا صلح رحمی اور نرمی فرمائیے، شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ اور انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جو میرے خاندان کے ہیں میرے سپرد کیے جائے تو میں قتل کروں گا، جو ابوبکر صدیق کے خاندان کے ان کے سپرد کیے جائے یہ قتل کریں گے۔ تو چونکہ قیدی ہاتھ میں آئے تھے تو قتل کرنا بھی جائز تھا، کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون پھر آیا اس کے بعد۔ عرض کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے، اور آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں کو درست کہا۔ اس کو کہتے ہیں قیادت، اس کو کہتے ہیں راہبر اور رہنما، کہ اپنے ماتحت میں سے ہر آدمی کی بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو یہ ارشاد فرمایا اور عمر کو ارشاد فرمایا۔ ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اور عمر آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اے اللہ جس نے میری اتباع کی وہ تو میرا ہے ہی ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اللہ جو نے میری نافرمانی کرتا ہے تو غفور الرحیم ہے، بخش دے، جو میری نافرمانی کرے گا تو بخش دے، نرمی کی بات۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر تیری مثال ابراہیم کی طرح ہے علیہ السلام، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس دھرتی پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ اب اگر ان کو تو نے زندہ چھوڑا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں بھی فاسق، فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے، لہٰذا ان کی تباہی ہی بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو آپ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، ابوبکر صدیق کی بات کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا۔ بہرحال اس طرف رائے آراء زیادہ تھیں، آپ علیہ السلام نے اسی رائے کو پسند فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے۔ جب فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے تو اگلے لمحے میں یہ آیت آئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، یہ مناسب نہیں تھا آپ کے لیے کہ قیدی آپ کے پاس آئے، ان قیدیوں کو آپ آزاد چھوڑ دیں، حتی یثخن فی الارض، اس وقت تک آپ آزاد نہ چھوڑیں جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ ہاں جب کفر کی کمر ٹوٹ جائے فشد الوثاق فاما منًا بعد واما فداء، ایسا ہو جائے کہ اب دوبارہ اگر کفر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا، ان کی ساری سیادت اور قیادت ماری گئی، تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہے آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ آج کے بعد یہ قانون ہو گیا، لہٰذا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ یہ معاملہ مشاورت سے طے فرمایا تھا، اس لیے جو فدیہ لیا گیا اور جو مال لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، اس مال کو جائز قرار دیا گیا، یہ اس مشاورت کی برکت ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود یہ کہ صاحب وحی تھے، اس کے باوجود بھی آپ کس قدر مشاورت فرمایا کرتے تھے، اپنے ماتحتوں سے کتنے مشورے کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، اپنے ماتحتوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مشاورت کرنی چاہیے۔ اور مشاورت سے کیا ہوتا ہے؟ مشاورت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔
اور ان کی صلاحیتیں اوپر آتی ہیں۔ اور پھر مشاورت سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشاورت باہمی ہوتی ہے تو تمام کی تمام آراء جب سامنے آتی ہیں تو کسی ایک رائے پر جب اتفاق ہوتا ہے تو سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں، اتفاق رائے ہو جاتا ہے، انتشار نہیں پیدا ہوتا۔ اور مشاورت شورا سے لیا گیا، اور شورا کہتے ہیں یہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس سے شہد نکالنا اور صاف کرنا، تو یہ جو صاف کرنے والا عمل ہے اس کو شور کہا جاتا ہے، اس سے مشورے کا لفظ لیا گیا ہے۔ تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اور معنی یہ ہوا کہ مشورے اور مشاورت کے ذریعے سے 10 آراء ہیں، ان میں سے ایک رائے ایسی آ جاتی ہے جو قابل عمل ہے اور جو سب کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائے، ساری زندگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کہیں یہ لفظ کسی تاریخ میں نہیں کوٹ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا دیکھا میری بات سنی گئی نہیں تھی نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، نہیں، ایسا نہیں۔ مشاورت میں جب جو بات طے ہو جائے، جو امیر کی رائے وہ سب کی رائے ہوتی ہے، وہ سب کی رائے ہوتی ہے، اس میں پھر آدمی یہ نہ کہے کہ نہیں میری بات تو نہیں سنی گئی، میری بات تو نہیں مانی گئی، میری تو چلتی ہی نہیں، بھائی یہ بات غلط ہے۔ آپ اس جذبے سے مشورہ کیوں دیں کہ میری بات مانی جائے؟ یہ جذبہ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی بھی آدمی مشورہ مانگتا ہے، محلے میں، پڑوس میں، فلاں میں، رشتے کا کوئی مشورہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے پڑوس میں یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں یا ان کے ہاں سے میں رشتہ لینا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ تو امانت سمجھ کر مشورہ دیا جائے۔ المستشار مؤتمن، حدیث میں آتا ہے جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا مشورہ دے؟ وہ 2 باتوں کا خیال رکھے۔ مشیر، مشورہ دینے والا مشیر 2 باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 1 وہ سامنے والے کی خیر خواہی کو مد نظر رکھے، اور نمبر 2 اس شخص کو اس کام سے کوئی مناسبت بھی ہو، یعنی آپ ایسے آدمی سے مشورہ لیں جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو، اور نمبر 2 اس کام سے مناسبت بھی ہو۔ اگر اس کام سے اسے مناسبت نہیں ہے تو وہ صاف کہہ دے بھائی میں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے، میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ تو بلا وجہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مشورہ دینا ہی ہے، اچھی مشورہ، اچھا ہی رائے، اچھا مشورہ ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے، کسی کو نقصان مت پہنچائیے۔ تو اس بات کا خیال رہے۔ مشورے سے بات ذہن میں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا اور اس میں کچھ فتنوں نے کافی سارا سر اٹھایا، تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا آپ کا دور ہے، اس میں فتنے، آپ سے پہلے دور عثمانی گزرا، دور فاروقی گزرا، اس میں بڑا امن و امان تھا۔ بڑا پیارا مسکت جواب دیا، ایسا دندان شکن چپ کرنے والا جواب۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ، ان کے مشیر ہم لوگ تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عثمان، ان کے مشیر ہم لوگ تھے، اور آج ہمارے مشیر تم ہو، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس لیے سوچ سمجھ کے آدمی رائے دے، مشورہ دے، اور بہت اچھی بات ہے۔ آگے چلیں۔ حرمت شراب، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ دیکھو شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے۔ ایک آیت آئی ہے پہلی سورۃ البقرہ کی آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، توجہ فرمائیے کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے، البتہ کچھ دنیا کے منافع بھی ہیں۔ ظاہر ہے شراب فروخت ہوتی تھی تو اس سے مال حاصل ہوتا تھا، تو اس کا نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو پھر نشے کی حالت میں مت ہوا کرو۔ تو پتہ چل گیا کہ کوئی بری چیز ہے، تدریجاً اس کی حرمت آئی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اب یہاں شراب کو چھوڑ دیا، اور جو پیتے بھی تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر اس طرح سے کر لیتے تھے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک، چونکہ کوئی جو نماز نہیں تھی تو طویل وقت ہوتا تھا تو اس وقت استعمال کر لیتے تھے، یا عشاء کے بعد استعمال کر لیتے تھے، عام طور پر ظہر، عصر، مغرب کے بعد پھر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال بہت سارے مجمع نے چھوڑ دی۔
اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول شراب کے بارے میں کوئی ظاہر باہر واضح حکم اگر آ جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے کہ پہلے کہا کہ اس میں گناہ بھی ہے نفع بھی ہے، پھر کہا نماز کے وقت میں نہ پیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا، یہاں انما یرید یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اصل میں اس سے پہلے والی آیت ہے وہ کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، کہ یہ شراب اور جوا شیطانی عمل ہے، بچ جاؤ ان سے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع، اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکتا ہے اور تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی شراب کا مرتکب ہوتا ہے وہ نہ جانے کتنے کتنے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، تمام بڑے گناہوں کی ماں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کے سامنے قتل لایا گیا کہ یا تو قتل کرو یا شراب پیو یا زنا کرو، ان تینوں میں سے ایک کام تجھے کرنا ہوگا ورنہ تو مار دیا جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ شراب ہلکا کام ہے، چلو یہ کر لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی، جب شراب پی تو باقی دونوں کام بھی اس سے پھر ہو ہی گئے، اس لیے کہ پھر انسان کی عقل تو ٹھکانے رہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کی نشہ آور شے کو نہ استعمال کیا جائے۔ اپنی نئی نسلوں کو، جوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ایک زمانہ آئے گا لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے، نام بدل دیں گے اس کا۔ تو شراب کا کوئی اور نام رکھنے سے اور وہ طاقت کی چیز اور آب شفا یا آب طاقت اس قسم کا نام رکھنے سے وہ حلال نہیں ہوتی بھائی، حرام حرام ہے۔ تو اس لیے تمام نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو پاک کیا جائے۔ جب یہ آیت اتری نمبر 5 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت ہے ثم خلقنا النطفة، نیچے دیکھیے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا کس طرح سے، النطفة علقة، پانی کے قطرے کو ہم نے علقہ بنایا، یعنی علقہ ایک خون کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے ایک بوٹی بنایا، اور اس بوٹی کو، گوشت کی بوٹی کو، عظاما، ہم نے اس کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا، فکسونا العظام لحما، اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا۔ یہ انسان کی تدریج، تخلیقی تدریج کو اللہ پاک نے سورۃ المومنون کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو زندہ ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں تو ایک نئی مخلوق وجود میں آتی ہے۔ جب یہاں تک آیت آئی بس حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ کا پیغام دے کر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی، جب وحی ختم ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام وہ آیت لکھواتے تھے، سناتے تھے، تو آپ نے جب یہ آیت پڑھی ثم انشأناہ خلقا آخر یہاں تک پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فوری زبان سے یہ جملہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت اللہ ہے جو کتنا خوب پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اگلے لمحے میں حضرت جبریل یہ لفظ لے کر آئے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ پوری آیت پہلے آدھا ٹکڑا آیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پھر جبریل آئے اس آیت کو لے کر اس ٹکڑے کو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہاں اب یہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر جبریل نہ لے کر آتے تو قرآن کا حصہ تو نہ بنتا، لیکن جو الفاظ حضرت عمر نے فرمائے تھے وہی الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائے۔ نمبر 6، منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ یہ غلط ہو گیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا ایک سردار تھا، اور اس کے متعلق آپ
میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ یہ مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کا یہ ایک آدمی تھا۔ اچھا، یہ مدینہ کے اندر جو قبائل تھے، اوس تھا، خزرج تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ قبائل مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھے اور ان کی آپس میں چپقلشیں رہتی تھی، خاص طور پر اوس اور خزرج کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے باہمی قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا الگ الگ سردار ہوتا تھا، لیکن اجتماعی طور پر کوئی کسی کا وہ بادشاہ نہیں تھا، یہ سمجھ لیجیے۔ تو آپس میں ان لوگوں نے مشاورت کر کے نامزد کر دیا عبداللہ بن ابی کا۔ یہ صاحب اثر آدمی تھا، اثر رسوخ والا آدمی تھا کہ اس کو اوس والے بھی خزرج والے بھی اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ یوں بات بن گئی۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی اب ہمارا سردار، دونوں قبائل کا جنگیں ختم ہو گئی ہیں، اور اوس اور خزرج کا اور تمام قبائل کا مدینے کا جو بڑا ہوگا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ یہ بات ہو گئی۔ اگلے دن اس کی رسم کرنی تھی، تاج پوشی کرنی تھی، سر پر جو رواج تھا تاج رکھنے کا اور بادشاہ تسلیم کرنے کا اور اس کو سلامی دینے کا، یہ رسم باقی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے قدم رکھا مدینہ طیبہ میں، اب اوس اور خزرج کے سارے لوگ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب وہ سردار کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا پہلے سے ہو چکا تھا، اور پہلے سے بہت سارے انصار اور اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ تو اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو وہ سلسلہ اس کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے اپنا سردار بھی مانا، رسول، نبی، رہبر، رہنما، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کی حیثیت مجروح ہو گئی۔ اس کو یہ خیال تھا، اس کا یہ ظام تھا کہ انہوں نے مجھ سے بادشاہت چھینی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن گیا، سخت مخالف رہا۔ اور جب بدر میں اس نے دیکھا کہ اچھا ان کو تو بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے چند نہتے لوگوں نے مکہ والوں پر حملہ کیا تو ان کے 70 کو مار دیا، 70 قید ہو گئے، تو اس کے بعد اسے خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہی حشر نہ ہو، لہٰذا اس نے اسلام قبول کیا۔ اندر تو کفر ہی تھا، ظاہر میں اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی۔ تو پھر ہمیشہ سے یہ اسی طرح سے کرتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پس پردہ مخالفت ہی کرتا رہا، ہر جگہ مخالفت کرتا رہا۔ اور جب بھی کوئی جنگ کا کوئی واقعہ ہوتا، احد میں بھی اس طرح سے ہوا تھا کہ وہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوائیں دیتا رہتا تھا، اور ساتھ ساتھ تو رہتا تھا لیکن ہر جگہ ہوائیں دیتا رہتا تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ان کی دل جوئی کے لیے، وہ پکے سچے مخلص صحابی رسول تھے، تو ان کی دل جوئی کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ چلو ہم اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ استغفار بھی کر لیتے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور منع فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے اور آپ کسی کی قبر پر بھی نہ جائیے، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہوا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، فسق اور فجور میں یہ مرے، کفر پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہ رائے تھی کہ اللہ کے رسول آپ جنازے میں شریک نہ ہوں۔ جو حضرت عمر کی رائے تھی اسی پر اللہ پاک نے آیت اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ آپ ان کی نماز جنازہ میں نہ شریک ہوا کریں۔ پھر فرمایا اچھا میں استغفار کر لیتا ہوں، چلو ان کے لیے بخشش کی دعا کر لیتا ہوں۔ اس پر یہ آیت آئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے نبی آپ استغفار کریں یا نہ کریں، یہاں تک کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا ان ظالموں کو، اس لیے کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بغض موجود ہے۔
تو جب ان کے دلوں میں یہ بغض موجود ہوں، اندر سے نفرتیں بھری ہوئی ہوں، کینے بھرے ہوئے ہوں، وہ اللہ کو کیسے محبوب ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے کیسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے ہاں ان کا کیسے مقام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ دو آیات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں آئی۔ اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے، لہذا مدینہ سے باہر نکلا جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں وہ آیت نازل ہوئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ آئے تو یہ حکم بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے، آپ پر ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، اب اگر یہ آپ کے خلاف کوئی بھی سازش اور منصوبہ کرتے ہیں تو آپ ان کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا عمل سنیے گا، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں مدبرانہ سیاست۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کام کیا؟ تقریباً 8 سرایہ آپ نے بھیجے، یہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ کہاں بھیجے؟ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جو تجارتی راستہ جاتا تھا، بڑی شاہراہ تھی تجارتی، اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرتی ہوئی جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شاہراہ پر اپنے صحابہ کو بھیجتے رہتے تھے، اور صحابہ کے دستے اس شاہراہ پر چلتے رہتے تھے۔ مقاصد کیا ہوتے تھے؟ 2 مقاصد ہوتے تھے۔ ایک مقصد تو کہ اس شاہراہ کے آس پاس جتنے بھی یہود آباد ہیں، جو قبائل یہاں آباد ہیں، تاکہ ان قبائل کے ساتھ صلح کر لی جائے اور ان سے حلف کر لیا جائے، اور اس حلف کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہو جائے گی اور مسلمانوں کی کثرت، یعنی ایک طاقت میں ایک اضافہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو مشرکین یہاں سے تجارتی راستہ ہے چونکہ، اور قافلہ یہاں سے شام کو جاتا ہے، آئے دن ان کے قافلے شام کو جا رہے ہوتے آ رہے ہوتے تھے، اور تاکہ جب وہ مسلمانوں کی یہ شان و شوکت دیکھیں گے کہ یہاں تمام راستوں کے اندر مسلمانوں کے حلیف ہیں اور مسلمانوں کے ہم نوا ہیں، تو پھر وہ یہاں سے چلتے ہوئے ذرا محتاط ہو کے چلیں گے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں پھر نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف وہ منصوبے پروپیگنڈے نہیں بنائیں گے، تاکہ انہیں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا احساس ہو جائے۔ یہ احساس دلانے کے لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے چلوائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے پر کئی صحابہ کو کہ اجتماعی طور پر آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ تو اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تھی کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ جو ہے وہ مشرکین عرب کا ابو سفیان کی سربراہی میں شام کو جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس اس قافلے کے لیے تعاقب کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن اطلاع ہوئی کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے، شام پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو انتظار تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم اس قافلے کا تعاقب کریں گے، اور اس کا تعاقب کرنا یہ ان مشرکین کی معیشت کو کمزور کرنا تھا، اور کمزور کرنا اس لیے تھا کہ ان کی ساری معیشت جو شام سے مال حاصل ہوتا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا، تو اس معیشت کو کمزور کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم تھا جب آپ علیہ السلام نکلے اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا مال حاصل کرنے کے لیے، جب نکلے پتہ چلا ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو وہ راستہ بدل کر جلدی وہ مکہ کی طرف رواں ہو گئے، اور انہوں نے ایک آدمی دوڑا دیا مکہ کی طرف کہ جاؤ جا کے مکہ والوں سے کہو کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ مکہ میں یہ خبر پہنچنی تھی کہ ایک واویلا مچ گیا، اچھا ان کو کیسے جرت ہوئی ہے ہمارا راستہ روکتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ تو ہر ایک کا خون کھولنے لگا، ہر ایک کا خون کھولنے لگا، ہر ایک تیار ہے لڑنے کو، نکلنے کو مسلمانوں کے خلاف، ہر ایک تیار۔ ایک لشکر جرار ابو جہل کی سرکردگی اور سربراہی میں مکہ سے وہ بدر کی طرف رواں دواں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیا کیا جائے، اب بات ہے کہ کیا کیا جائے، باہر نکلا جائے، واپس جایا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے آراء پوچھی،
مہاجرین کی رائے تھی کہ اللہ کے رسول اب آئے ہیں تو اب ہم لڑیں گے، وہ قافلہ جو مقصود تھا وہ تو نکل گیا، لیکن ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو ہمیں لڑنا ہے اس سے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کو مطلوب تھی انصار کی رائے کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں بھائی کیا رائے ہے؟ پھر مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ 2-3 بار جب آپ نے کہا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری طرف اشارہ ہے، یعنی آپ ہم سے رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہماری تمنا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ سے عہد کیا تھا جب ہجرت کی تھی آپ نے، اور ہجرت سے پہلے جو ہم آئے تھے اور وہاں آپ سے معاہدہ کیا تھا، جو مینا کی گھاٹی کے اندر آپ سے معاہدہ کیا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی اور ہم اس بات پر قائم ہیں، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے ہر جانب سے لڑیں گے، اس وقت تک دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ اس کے لیے ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ آپ کے پر قربان ہے۔ اللہ اکبر! سعد بن معاذ کی تقریر، سعد بن معاذ پر قربان جائیں، ان کا ولولہ انگیز یہ خطاب جو تھا، اے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم نے نہیں لڑنا۔ یوں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، اے اللہ کے رسول آپ بھی چلیں، آپ کے رب کی مدد بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے بدر کی طرف جو ہے وہ ارادہ فرمایا نکلنے کا۔ تو یہ وہ آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم لڑنے کے لیے تو نکلے نہیں تھے، ہم تو اس قافلے کو ہم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے جو تجارتی ہے، وہ تو نکل چکا، لہٰذا ہمیں واپس چلا جانا چاہیے، حضرت عمر کی رائے نہیں آگے جانا چاہیے۔ اس پر یہ آیت آئی۔ نمبر 9، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقین کا الزام تراشی اور بہتان عظیم ہے۔ یہ سورۃ النور کی آیات ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق سے جب واپسی ہو رہی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ غزوے کے پیچھے جہاں مجمع آگے ہوتا تھا، پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ دیتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ گیا تو وہ اٹھا کے لے۔ تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس خدمت پر معمور تھے، سامان اٹھا کے لاتے تھے۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، دور سے نظر آیا، وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس وقت چونکہ میری عمر اور میرے جو ہے وہ وزن بہت تھوڑا تھا، جس کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر ایک ہودج رکھتے تھے، اور ایک باکس نما ایک ہودج ہوتا تھا جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی، اور اس کا خود بھی اتنا وزن ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی اگر اندر خاتون ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ عائشہ اندر موجود ہیں، اس لیے انہوں نے ہودج رکھ دیا اور اونٹ چلا دیا اور قافلہ چل گیا۔ حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی، تو واپس آئیں تو قافلہ جا چکا۔ فرماتی ہیں یہ مجھے خیال تھا، طے شدہ بات تھی کہ رسول اللہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں آئیں گے، یہ سمجھداری وہیں بیٹھ گئی۔ تو صفوان بن معطل آئے، انہوں نے دیکھا، اور چونکہ پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا پہچان بھی لیا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنا صفوان کی زبان سے بات نکلی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے چہرہ ڈھک لیا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ اس نے کوئی بات مجھ سے کی، نہ میں نے اس سے کی نہ اس نے مجھ سے کی۔ اس نے لا کے اونٹ بٹھایا اور میں اونٹ پر سوار ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملایا تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور اس کے ہم نوا، اور انہوں نے تو بڑا بہتان اور ایک جنگ کھڑی کر دی، ایک شور شرابہ مچا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے غیر محرم کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوئے، ان باتوں سے آدمی کا دل دکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ آپ علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، جس طرح سے پہلے مزاج تھا اس طرح سے نہیں تھا، اب ذرا قدر کمی آ گئی، پہلے بہت محبت سے پوچھتے تھے، اب اس طرح سے کیفیت مجھے پتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ میں باہر نکلی ایک خاتون کے ساتھ، تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی، یہ واقعہ سنایا کہ آپ کے خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دیکھو
اس پروپیگنڈے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ مکہ کے اندر مسلمانوں کو ہر ممکن دبانے کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے مار کر پیٹ کر، رسول اللہ کو جادوگر کہہ کے اور ساحر کہہ کے، مجنون کہہ کے، پاگل، کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ سب کچھ پروپیگنڈے کیوں تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو رسول اللہ سے کاٹا جائے۔ لیکن جب یہ سب کے سب پروپیگنڈے ناکام ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو ایک طاقت نصیب ہو گئی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کو مجنون، دیوانہ، پاگل، وہ سب باتیں ختم ہو گئی کہ ایک آدمی کیسے یہ مجنون ہوتا تو اتنی بڑی جو ہے اسے دولت کس طرح سے مل گئی ہے، اتنا بڑا مجمع اسے کیسے مل گیا ہے۔ تو اب انہوں نے، کافروں نے، ظالموں نے، منافقوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر حملہ کیا، اور یہ حملہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کو مجروح کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس کی اطلاع ہوئی، وہی غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی، اور اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لے گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت کرتے رہے، کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا؟ ابوبکر صدیق سے کہ اللہ کے رسول میں کیا بولوں، اگر میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے ہیں۔ عمر تیری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ بتائیے، عائشہ سے نکاح آپ نے کیا تھا خود یا اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو کہا جب اللہ کا حکم تھا تو اللہ آپ کے لیے کسی فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ صفائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کنارے میں مصلی بچھائے، وہ بھی رو رہی ہیں، والدہ بھی رو رہی ہیں، ابوبکر صدیق بھی پریشان ہیں۔ اسی موقع پر یہ آیات اتری، یہ سورۃ النور کے 2 رکوع ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں آئے۔ کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بھائی سن لو، یہ جنہوں نے بہتان اور الزام باندھا ہے، بہت بڑا الزام، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اور فرمایا اس میں سے ہر ایک نے اپنی حیثیت سے کمایا ہے۔ جنہوں نے پروپیگنڈے کیے، جنہوں نے باتیں کی ہیں، جنہوں نے ان باتوں کو اچھالا ہے، انہوں نے گناہ کمائے ہیں، اور جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھی ہے، ان کو اچھائیوں کے بدلے اللہ کے ہاں ملے گی۔ اور اس قدر ڈانٹ ہے اس رکوع کا، اگر مطالعہ کیجیے، میں پورا اس وقت ترجمہ نہیں کر سکتا، اس قدر شدت کے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں تم 4 گواہ لائے ہو، اس قدر شدت سے ڈانٹا، بار بار لفظ لولا کو یہاں پر دہرایا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ چکا ہوتا۔ کہ کیا نبی کے گھرانے پر الزام اور بہتان باندھنا کوئی معمولی جرم؟ اور پھر سمجھا کہ خبردار آئندہ کے لیے اس قسم کی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید۔ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت ہونی چاہیے تھی، یہ خیال تھا۔ گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی روزہ رکھتا تھا تو روزے میں افطار کر لینے کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، افطار کر لیا تو اس کے بعد جاگتے جاگتے پھر جتنا وقت گزر جائے کھا کے سو جائے، اگر سو گیا اور آنکھ لگ گئی تو اب کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے، اور یہ کافی شاق گزرتا تھا یہ عمل۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، اور دوسرا کہ جس طرح سے روزے کی حالت میں دن میں بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سے رمضان کی رات میں بھی جانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خیال ہوا، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ پاک نے تمہیں اجازت دے دی ہے اپنی بیویوں کے پاس بے حجاب ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ قرآن کنائی لفظ استعمال کرتا ہے، بے حجاب ہونے سے معنی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بے حجاب ہونے سے معنی کیا ہے۔ اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ بڑی پیاری بات ہے یہ ازدواجی زندگی کو اس جملے میں بیان فرمایا، پوری زندگی کو، کہ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ لباس میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر 1 لباس سے انسان کا ستر چھپتا ہے، اور نمبر 2 لباس زینت، زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے مرد عورت کے لیے عزت ہے، عورت کی عزت مرد سے محفوظ ہوتی ہے، اور مرد عورت کے لیے زینت ہے، اور اسی طرح سے عورت کے لیے جو ہے نا، مرد کے لیے عورت اور عورت مرد کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور فرمایا علم اللہ انکم کنتم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خیانت کر بیٹھو اور اللہ کے یہاں تم پکڑے جاؤ۔ اس لیے
ایک یہودی نے کہا کہ یہ جو تمہارا فرشتہ جبریل جو آتا ہے تمہارے نبی کے پاس، بس یہ گزشتہ ہماری قوموں پر جو بھی عذابات آتے رہے تو یہ جبریل ہی عذاب لے کے آتا رہا، اگر جبریل کلام نہ لائے، وحی نہ لائے، کوئی اور فرشتہ لائے تو ہم مان لیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جبریل اگر نہ لے کر آئے، کوئی اور لے کر آئے تو ہم مان لیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا لجبریل، کہ نہیں، جو جبریل سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ تو اس پر یہ آیت آئی من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص جبریل سے، جو من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، ملائکہ سے، رسولوں سے، جبریل سے، میکال سے، میکائیل یعنی میکائیل علیہ السلام سے، وہ کافر کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے دشمنی کرتا ہے۔ من کان عدوا للہ، تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ وہ مشہور واقعہ ہے، ایک منافق آیا اور ایک یہودی فیصلہ لے کے آئے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر لیا یہودی کے حق میں۔ پھر اس کے بعد اگر صدیق کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ اس منافق نے سمجھا کہ عمر چونکہ یہودیوں کے متعلق ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ عمر کے پاس جایا جائے، چلو عمر سے فیصلہ کراتے۔ عمر کے پاس چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس یہودی نے بتا دیا کہ تمہارے نبی نے بھی فیصلہ کر لیا اور تمہارے ساتھی وغیر نے فیصلہ کر لیا، لیکن اس آدمی کو ان دونوں کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، چلے گئے، اندر سے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی۔ اچھا، منافقوں نے ایک ہنگامہ مچا لیا، ہمارا بندہ، یہ ظاہر ہے منافق ظاہر میں تو مسلمان تھا کہ مسلمان مار دیا، لہذا مسلمان مار دیا تو ہمیں بدلے میں عمر کو قتل کرنا ہے، ہمیں قصاص لینا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ لہذا عمر کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے جو قتل کیا ہے اس منافق کو، یہ کافر ہے، کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت آئی اور ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہے کہ فیصلہ تسلیم کریں، بلکہ رسول اللہ کا فیصلہ ماننے کے بعد کسی قسم کی دل میں قلق بھی نہ ہو، تو تب اللہ کے ہاں ان کا ایمان تسلیم ہے۔ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ نمبر 14، آنے والے کو اجازت لے کر گھر میں آنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم حکم ہے اور آج اس پر عمل نہیں ہوتا، اس پہ ہم سستی کر جاتے ہیں کہ آدمی کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو کم از کم گھر میں اجازت لے کے داخل ہو۔ بلا اجازت داخل ہوتا ہے تو گھر سکون، گھر سکن، عربی زبان میں گھر کو سکن کہتے ہیں، سکن سکون کی جگہ، ایک آدمی کا سکون، ایک آدمی اپنے آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور ممکن ہے جب آدمی گھر میں لیٹتا ہے وہ زائد کپڑے بھی جسم سے اتار دیتا ہے، وہ ایسی حالت میں بیٹھنا چاہتا ہے کہ وہ باہر کسی بار ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس حالت میں اگر کوئی آدمی بلا اجازت اندر داخل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی جو ہے وہ ذاتی زندگی، نجی زندگی متاثر اس نے کر دی، اس کا سکون اس نے متاثر کر دیا۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لے لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش فرمائی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں جب داخل ہوں اس وقت تک نہ داخل ہوا کرو حتی تستانسوا، کہ تم اجازت جب تک نہ طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام نہ کر لو۔ دو کام بتائے، اجازت بھی لو، سلام بھی کرو۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر غیر محرم خواتین، آپ کا اپنا گھر ہے لیکن اگر آپ کی وہاں بھابھی ہے اسی گھر کے اندر اور غیر محرم خواتین ہیں تو کم از کم اگر آپ اجازت نہ لیں تو دروازے پر دستک تو کریں، آہٹ تو کریں کہ آپ گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ گھر میں آئے ہیں۔ اور خاص طور پر جہاں غیر محرم ہے، وہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، وہاں تو ہر صورت میں اجازت لینی ہے۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں اجازت نہ ملے یا گھر میں کوئی نہیں ہے، جواب نہیں آیا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ نمبر 15، ہاں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے
خرچے میں اضافہ کا مطالبہ فرمایا، اور چونکہ وہ مطالبہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وسعت آ گئی تھی، تو بتقاضۂ بشر انسانی تقاضے اور انسانی ناطے میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ مطالبہ فرمایا تو اس موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھو نبی اگر آپ میں سے کسی کو فارغ کر دیتا ہے اس وجہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو تم سے زیادہ اچھی بیویاں عطا کرے گا، بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ اس لیے ایسی بات آپ نہ کہو کہ جس سے نبی کو تکلیف ہو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو فتعالین، آ جاؤ، ہم دنیا کا مال و متاع تمہیں دے کے فارغ کر دیں گے۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو اور آخرت کا گھر جاتی ہو تو پھر تمہیں فقر کی زندگی، تنگی کی زندگی برداشت کرنی پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ علیہ السلام نے یہ آیت پیش فرمائی۔ عائشہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے فوری بے ساختہ کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ آپ کو سب کو فارغ بھی کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آپ سے اچھی ازواج کا انتخاب کرے گا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تم سے بہتر بیویاں دے گا جو مسلمات، جن کے اندر اسلام رچا بسا ہوا ہوگا، مومنات، دل کے اندر عقیدے میں مضبوطی، قانتات، اور لمبے لمبے قیام کرنے والیاں اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں اگر گناہ ہو جائے، عابدات، اور اگر اسی طرح سے عبادت کرنے والیاں، اور صائحات، روزے دار، روزے رکھنے والیاں۔ یہ وہ 6 صفات ہیں، یہ 6 صفات یہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر عورت کے اندر یہ 6 صفات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو آیات مقدسہ تھیں ان میں سے چند آیات میں نے پیش کی، میں نے پہلے عرض کیا تھا تقریباً 22 آیات ہیں، ان میں سے چند آیات اس وقت ہم نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے بلند مناقب اور فضائل ان لوگوں کو عطا فرمائے، اور کیا اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، ان کی حیثیت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ ہمارے لیے ستارہ ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کو چاہو اس کی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے دلی محبت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ اے ارحم الراحمین ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، اے اللہ جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں ہمیں بھی ان سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہر فتنے سے، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بری نظریات سے، بری سوچوں سے، بری عقائد سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان مقدس ہستیوں کے ساتھ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان مقدس ہستیوں کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس وقت تک بیٹھے ہیں اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین جو آیات ان میں ہمارے لیے قابل عمل ہیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔